ایک خاطر کو میرے لوگوں سمجھنا بھی ہے اور امت کو سمجھانا بھی. مطلب فرماتے تھے کہ سمجھانے میں کمی نہ کرو. لوگ سمجھیں گے, لوگ بات لیں گے, سمجھانے میں کمی نہ کرو. سمجھانا ہے لوگوں کو, دفعہ سمجھانا, نقصان سمجھانا, طریقہ بتانا, یہ مطلب ہے سمجھانے کا. پہلے نفع نقصان سمجھاؤ تاکہ شعور پیدا ہو جائے اس عمل کے لیے. جب اس عمل کے لیے شعور پیدا ہو پھر اس عمل کا طریقہ بتاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اس نظام کو دنیا میں زندہ کیا ہے. مشینوں سے دین زندہ نہیں ہوا ہے جو آپ لے کے بیٹھے روزانہ. مشینوں والا دین نہیں ہے, دینوں والا دین ہے. کون سا دین ہے؟ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. مشینوں والا نہیں. مشین بگڑ جائے تو دین بگڑ گیا. ہاں, مشین خراب ہے. مشینوں والا علم آپ کو نہیں دیا میں, بلکہ آپ کو دلوں والا علم ہے. ایمان دلوں میں, علم بھی دلوں میں, نیت بھی دلوں میں. ایمان دلوں میں اور علم کہاں؟ وہ بھی دلوں میں. اور نیت کہاں؟ وہ بھی عمل باہر سے ہوگا. یہ طریقہ ہے. اس لیے میرے دوستوں, دعوت کا فروغ اور دعوت کا فروغ تو اس وقت ہوگا جب محمد کا تیسرا نمبر آ گیا. ابھی تو ہمارے ایسے فرماتے تھے ایک ہی نمبر ہے, چھٹا اس کو لے کے لوگ پھر رہے. وہ اتنا غلط نہیں ہے لیکن پورا بھی نہیں. ہم نے کہا وہ غلط ہے, پورا نہیں. جن کسی کے 6,000 روپے قرض ہو تو 1,000 دیے اور 5,000 کھا گیا. ایک نمبر پر عمل ہوا, باقی 5 نمبر غائب ہو گئے. 5 نمبر کی کھوٹ ہے تبلیغ میں. ایک ہے نمبر وہ صحیح ہے, لیکن ایک سے وہ کام نہیں ہوگا جو 6 سے ہوگا. صحیح بات ہے. ایک سے وہ کام نہیں ہوگا جو 6 سے ہوگا. اس لیے تبلیغ بڑھاوا 6 کے 6 نمبر ہوتی ہے. ایمان میں طاقت آئے سب سے پہلے ایمان کی طاقت آئے گی تو حرام سے بچے گا. ایمان میں طاقت نہیں ہے تو حرام سے بچنا نہیں ہوگا. ایک چیز حرام ہے, جب ایمان میں طاقت آئی تو حرام چیزیں چھوٹ گئی. جسے وہ پیچھے تھے وہ مسجد میں بھی نماز پڑھنے آتے تھے, نشے کی حالت ہوتی تھی, منع کیا کہ نشے کی حالت میں مسجد میں مت آیا کرو. لیکن یہ نہیں کہ مت پیو, یہ نہیں کہا کہ ان کے اندر اسے چھوڑنے کے لیے طاقت نہیں. جب ہم نے ایمان کی طاقت آئی تو یہ چیزیں حرام ہیں. ایسا فرماتے تھے کہ اللہ پہلے سے حرام کرتا, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا. دو برسوں سے اتحادی ہے تو کہیں ہو نہیں. لیکن ہاں اس کو ایمان کے راستے میں چلایا جائے,